شوکت بسرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مطالبات مان لیے گئے، مطالبات کے بات چیت کے حقائق بھی سامنے آ گئے، لیکن ایک بڑا مطالبہ کہ وزیر اعظم وہاں چلے جائیں، وزیر اعظم کہتے ہیں آپ تدفین کر لیں، میں اس کے بعد آ جاؤں گا، تو پہلے ہی چلے جائیں تو معاملہ حل ہو جائے۔ اتنا لمبا طویل ہوتا جا رہا ہے مسئلہ، تو اس کو حل بھی تو کرنا ہے نا سر۔ مدثر، سب سے پہلے تو وہ جو شہید دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثہ کو صبر دے۔ بہت ہی المناک، بہت ہی افسوسناک۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر چلے جائیں، تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ایشو یہ ہے، آج پرائم منسٹر نے صبح ایک پروگرام میں وہ بات کہی، کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ جانا، ایشو نہیں ہے۔ پہلے بھی پی ایم آپ کو یاد ہے کہ جاتے رہے۔ جب آپ ایک کنٹری کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا، فوری طور پر اس طرح نوٹس لیا گیا، انٹیریئر منسٹر گئے، اس کے بعد ہمارا ایک اور وفد گیا، اور جس طرح وہاں پر امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو میری ہاتھ باندھ کر دعا ہے، ہاتھ باندھ کر منت بھی ہے، اور ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ خدا را یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ہمارا اپنا کنٹری ہے۔ ہم نے یہاں پہ وہ جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں جو سازشیں عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں، اور دیکھیں مدثر پہلے بھی کم از کم کو 1 لاکھ کے قریب ہم شہادتیں دے چکے ہیں، اس میں ہمارے اہل تشیع کمیونٹی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، خواہ وہ فوج سے لوگ ہیں، خواہ وہ ہماری پولیس سے ہیں، سویلین ہیں۔ تو اس کو ایشو بنا کر ہمیں آگے، اور دیکھیں بس صاحب ایک چیز ہوتی ہے، حکومت معاملات کو حل کرتی ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ 6 دن گزر گئے، مذاکرات کے لیے ایک وفد گیا، پھر دوسرا گیا، وزیر اعلیٰ جام کمال آ گئے، انہوں نے گفتگو کی، بات کی، معاملات حل نہیں ہو پائے۔ کیا استعداد نہیں ہے کہ چیزوں کو بہتر طور پر حل کرتے ہیں؟ بیک ڈور بھی رابطے ہوتے ہیں، جا کر بھی مذاکرات بات ہوتی ہے، اکابرین کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت میں ایسے کیپیبل لوگ نہیں ہیں جو لوگوں سے بات چیت کر سکیں، مذاکرات کر سکیں، چیزوں کو جو ڈیفیوز کر سکیں۔ کیا بس صرف اور صرف نعرے بازی ہے؟ نہیں مدثر، ایشو یہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے، جب کوئی مسائل آتے ہیں تو ڈائلاگ سے حل ہوتے ہیں۔ ایشو ہوا، جو مطالبات کہے گئے، تمام وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو چینج کر دیا گیا، مقدمات درج کر لیے گئے، مشکوک لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، یہی ان کے مطالبات تھے، اور ان کو انشور کیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بالکل ان کے ورثہ کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود میں صرف گزارش یہ کروں گا، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا پہلے سیگمنٹ میں، مدثر، اس وقت دنیا میں جو تماشا لگا ہوا ہے اور جس طرح دنیا میں پورٹرے کیا جا رہا ہے اسی مچھ واقعے کو، یہ کوئی اچھی پکچر پینٹ نہیں ہو رہی ہے۔ میں خدا را گزارش کر رہا ہوں پوری اس وقت دنیا سے جو اس وقت چیزیں موصول ہو رہی ہیں، وہ بڑی نیگیٹیوٹی جا رہی ہے۔ خدا را آپ اپنے ان شہیدوں کو دفنائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ابھی دفناتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد کسی جگہ پہ بیٹھ کر طریقے کے ساتھ ان کی جو بھی ایشوز ہوں گے، جو بھی اچھا وہی مسائل انہوں نے بتانے ہیں۔ سر وزیر اعظم نے یہ بھی تو کہا کہ بلیک میل نہیں ہوں گے نا، وزیر اعظم کسی ریاست کے سربراہ کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ سر اس قسم کے الفاظ بھی تو میں مدثر کہوں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر فرض کریں دھرنے میں جاتے ہیں پرائم منسٹر، جو مطالبات ان کے تسلیم کر لیے گئے، یہی باتیں انہوں نے کرنی ہے نا۔ صحیح، میری بات کو سمجھ لیجئے گا۔ اب کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ان کو دفنا دیا جائے، پرائم منسٹر وہاں پہ جا کر ان کے گھروں میں جانا پڑے، ان کی ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر کے ان کو عشق جوئی کی جائے، ان کے دعا کی جائے، اور ان کو اور پرماننٹ حل نکالا جائے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں۔ داعش آلریڈی قبول کر چکا، بھارت آئے دن پاکستان کے اندر آگ لگانے کو تیار ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کراچی میں دھرنے ہو رہے ہیں، اس وقت پورے پاکستان میں وہ لوگ دھرنے دے رہے ہیں۔ ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ پہ اس بات کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ چیزیں اور آگ بڑھتی رہے۔ ہمارے حکومت کے اختیار میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ اس قسم کے کراچی جیسے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، یہ حالت ہونا، میں خبر دیتا ہوں جی، جو میری انفارمیشن ہے، مجھے امید ہے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کے ورثہ سے بات ہوئی ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر نے پہلے بھی آپ کو پیغام بھجوایا، مطالبہ سب تسلیم کر لیے گئے، ہمارے چیف منسٹر وہاں پہ چلے گئے، انٹیریئر منسٹر چلے گئے، وفد گیا، تو میرا خیال کہتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھ جائیں گی آج ہی۔ اور جب بھی ان کو دفنا دیا جائے گا تو پرائم منسٹر
اس سے 1 گھنٹے بعد میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان میں ہوں گے. تو سر باقاعدہ طور پر دکھائے جا رہی وہ ویڈیوز، خان صاحب کہہ رہے تھے زرداری صاحب آئیں، مطلب وہ حکومتوں کو کہتے رہے ماضی میں کہ وہ آئیں، وہ اب یہاں آ کر حکومتوں کو اپنی کو ڈسمس کریں، ہٹائیں، اور وہ ہٹائی بھی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. تو یہ خود خان صاحب یہ باتیں کرتے رہے، اب جب ان پر آئی ہے تو وہ اچھا میں آپ کو عرض چلیں، میں یہ مثال نہیں دینا چاہتا تھا جو آپ نے بات ڈسکس کیا، ہم اس کو اگلے نون لیگ کے دور میں ہوا تو اس وقت چوری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ اپنا وفد لے کر گئے، ان سے ملاقات کی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ واقعات دونوں ادوار میں ہوئے. یہ پہلا واقعہ ہوا ہے ہمارے دور میں. اس وقت رحمان ملک صاحب گئے جی ہاں بطور انٹیریئر منسٹر، انہوں نے ایشوز کو ریزالو کیا. ابھی میری یہ بات اور سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب ان کی تمام ایشوز کو تسلیم کر لیا گیا، تمام ڈیمانڈز کو مان لیا گیا، وفود چلے گئے، یقین دہانی کرا دی گئی، اب کون سی ایسی بات ہے کہ وہ ایک ہی بات پہ بضد ہے کہ پرائم منسٹر اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہوں؟ ماضی میں کبھی کوئی پرائم منسٹر نہیں گیا. میں پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پورے کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں. جہاں پہ بھی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو تو یہ ایگزامپل بنا دی جائے کہ پرائم منسٹر اس وقت تک نہیں دفنائیں گے کہ جب تک پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں آئیں گے. تو مجھے بتائیے کہ اس بات کو صرف ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ایک ملک کے ہیڈ ہیں، وہ اگر ایک ڈیڈ باڈی پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور امن و امان کی صورتحال میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کا سب سے اولین فرض یہ ہے لوگوں کا جان و مال کا تحفظ. میں گزارش پھر وہی کرتا ہوں جو پرائم منسٹر نے کی. جی لیکن اس میں سر بسر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ قدر مختلف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.